السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اس وقت ایک ہفتے کے بعد میں واپس آیا ہوں اپنے دیہات میں اور اپنے ڈیرے پہ۔ یہ ویو دیکھ سکتے ہیں، ارد گرد آپ دیکھیں، اور یہ سورج کو بھی دیکھیں۔ ابھی جو ٹائم ہوا ہے وہ تقریباً 5 بجنے والے ہیں، اور 5 بجے آج اتنی ہیٹ اور اتنی گرمی ہے کہ کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ یہ دنیا کا جو قیام ہے نا، وہ یہ 2-3 چیزوں پر ہے: ہوا، آگ اور پانی۔ اور پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ 24 گھنٹے، 3 دن، 4 دن اس کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہوا کے بغیر آپ 2 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور جو پانی ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس موجودہ دور میں جو پانی ہے، پانی کے اگر آپ زیر زمین پانی کا اندازہ لگائیں تو پانی دن بدن اس کی جو سطح ہے وہ مزید کم ہو رہی ہے۔ زمینی پانی کی جو سطح ہے نا وہ کم ہو رہی ہے۔ تو مجھے یاد ہے تقریباً آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، تو ہم نے جب پہلا ٹیوب ویل لگایا تھا اپنے ڈیرے پہ، تو اس کا جو ہم نے کنواں نکالا تھا نا، اس کو کھوہ ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، کنواں، وہ تقریباً اس کی جو گہرائی تھی وہ تقریباً 10 فٹ تھی۔ اور 10 فٹ لگایا تو جب اس کے اوپر انسٹالیشن کا کام شروع کیا، مقصد پنکھا لگانا تھا، یا پیٹر انجن اس دور میں ہوتے تھے، تو جب پنکھا لگانے کی باری آئی جو پانی نکالتا ہے، تو پانی کی سطح 2 فٹ اور اوپر آئی تھی۔ یہ 10-15 سال پہلے کی، 10 یا 12 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے 2 فٹ جو کنواں ہے نا وہ جو 2 فٹ، اس کو مزید اس میں ہم نے مٹی ڈال کے اس کو اونچا کیا تھا۔ تو ابھی حالات یہ جا رہے ہیں ہماری طرف کہ جو کنویں ہیں وہ تقریباً 50، 55، 60 فٹ کنویں ہیں، اور ان کے جو نیچے پانی کی جو سطح ہے وہ تقریباً 5 سے 10 فٹ نیچے ہے۔ یعنی کہ اگر میکسیمم میں اندازہ لگاؤں تو 60 جو فٹ ہے نا ہماری طرف، جس ایریے میں اس وقت میں کھڑا ہوں، یہاں پر جو پانی ہے اس کی جو زیر زمین سطح ہے وہ 60 فٹ ہے۔ یعنی کہ سطح زمین سے لے کر اندر جہاں تک پانی کی سطح ہے وہاں تک 60 فٹ جو ہے نا گہرائی ہے۔ تو ایسے علاقے بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں پر جناب 100 فٹ، 150 فٹ کے اوپر پانی ہے۔ تو ہمارے علاقے میں پھر بھی الحمدللہ اتنا پانی اتنی جلدی اتنی گہرائی میں نہیں گیا، پانی کی سطح ابھی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں اپنے ایریے سے اگر کو 5-10 کلومیٹر اوپر چلا جاؤں تو یقین مانے وہاں پر کنویں نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو پکھے ہیں، ان کو پنکھا جو پانی نکالتا ہے، جو اس کا سارا سسٹم ہوتا ہے، وال وغیرہ ہوتے ہیں، وہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے انہوں نے پیٹر انجن لگائے ہوئے ہیں، اور پانی کی کیونکہ سطح ادھر زیادہ اوپر کی طرف ہے، اس لیے پانی بڑے زبردست ہے وہاں کے۔ تو جو اوپر جہاں پر پانی ہے وہاں پر جو سب سے جو چیز میں نے دیکھی ہے، وہاں پر پانی جو ہے نا پینے کے لائق نہیں ہے۔ فصل لازمی بات ہے، پھر فصلوں کو بھی پانی نقصان کرتا ہے۔ تو آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں یہ پیچھے نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر ہریالی صرف اسی وجہ سے ہے۔ آپ کو ارد گرد میں دکھاؤں تو آپ کو نا ویرانہ سا نظر آئے گا، یہ آپ دیکھیں، 4 چفیرے آپ کو ویرانہ نظر آئے گا۔ لیکن جہاں پر میں کھڑا ہوں اس وقت، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ فرنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ادھر دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو نا سبزہ سبزہ نظر آئے گا۔ اور اس سبزے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ سبزہ جو ہے یہاں پر کیوں ہے اور دور دور تک آپ کو کیوں کم نظر آ رہا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو کھیت ہیں ہمارے، جو یہاں پر سڑک ہے، سڑک ساتھ ہی ہے، اور جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے جو گھاس کاشت کرتے ہیں وہ ان کھیتوں میں کاشت کرتے ہیں جو سڑک کے قریب، وہاں پر کٹائی کرنا یا پھر لے کے جانا آسان ہوتا ہے۔ دوسرا جو سبزہ ہے، سبزہ جناب ایک ہی وجہ ہے، اور شکر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس چیز سے نوازا، اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے، میرا ٹیوب ویل۔ تو پہلے ان دنوں میں جناب والا آپ دیکھیں تو میں آپ کو دکھاؤں تو پہلے ان دنوں میں نا خشک سالی سی نظر آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو مئی، جون، جولائی، یہ جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں نا، یہ گرمی کے بہت سخت ترین دن ہوتے ہیں، ان میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں صرف انسان ہی نہیں، چرند پرند، حیوانات اور جانور وغیرہ سب اس میں جو ہے نا بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ تو چلو انسان کو اللہ پاک نے
عقل دی ہے، انسان کو شعور دی ہے، انسان تو پھر بھی اپنی بہتری کے لیے سائیدار جگہ ڈھونڈ لیتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوتا ہے یا پھر وہ پنکھوں کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، بجلی ہوتی ہے، لیکن جو جانور ہیں آپ سوچیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو جناب اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا یہ ہریالی کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے میرا ٹیوب ویل۔ تو یقین مانیں اس ایریے میں میرے اس ٹیوب ویل کے نزدیک جتنے بھی جو کھیت تھے نا، جتنے بھی یہاں پر تھے، تو پہلے ان کو بڑی تنگی ہوتی تھی، بڑی دقت ہوتی تھی۔ تو انہی لوگوں کی دعاؤں سے اور انہی لوگوں کی جناب مدد سے الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ سامنے میرا ٹیوب ویل ہے۔ اور یہاں پر یہ ہریالی اس لیے ہے کیونکہ سولر پہ ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سولر پہ جو ہے نا فائدہ ہے، دھوپ ہوتی ہے، تھوڑا سا پانی جو ہے نا وہ سمجھو فری پڑتا ہے۔ تو ہم جب اگلے بندے کو پانی بیچتے ہیں یا دیتے ہیں تو وہ بھی کم پرائس رکھی ہوئی ہے ہم نے، یعنی کہ نارمل پرائس، جس میں وہ آسانی سے خوش ہو کے وہ پانی لگاتا ہے، یعنی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو پانی جو ہے نا یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اسی پانی کے متعلقہ مجھے یاد آ گیا، مجھے نا آج سے تقریباً 20-22 سال یا 25 سال پہلے کی میں بات کروں تو جناب میں یہاں پر نا کھیتی باڑی کرتا تھا، اور یہاں پر جہاں میرا ٹیوب ویل لگا ہوا ہے نا تو یہاں پر ڈیرا تھا، اور میں ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ہی تھوڑی دوری پہ ایک اور ڈیرا تھا، کیونکہ یہاں پہ پہلے لوگ ڈیروں پہ رہتے تھے اور مال ڈنگر جتنے ہوتے تھے نا وہ لوگ ڈیروں کے اوپر رکھتے تھے۔ تو میں وہاں پر چائے پی رہا تھا، اور ہمارا جو چائے کا سسٹم ہوتا تھا کھانے کا وہ دوپہر کو یہیں ہوتا تھا، ڈیروں کے اوپر سایہ دار درختوں کے نیچے۔ تو وہ بابا جی آئے، بزرگ تھے، کافی عمر تھی ان کی، اور میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ میرے ساتھ ہیں جناب، میں نا ٹیوب ویل میرا 2-3 دن سے خراب پڑا ہے، تو اس کے تالاب میں جو پانی ہے یہی گرمیوں کے دن تھے اور بڑے سخت دن تھے، اور انہوں نے تقریباً جو بھینسیں رکھی ہوئی تھیں تقریباً وہ 25 سے 30 بھینسیں تھیں، بچڑے وغیرہ سب ڈال کر۔ تو مجھے کہتے ہیں جناب میرے ساتھ ہیں، میں نے نا اس کے اندر فلٹر کے اندر بور کے اندر ایک فلٹر ڈالنا ہے۔ تو مستری جو ہے نا 2-3 دن لگائے اور بھاگ گئے ہیں، اور پانی نہیں ہے، وہ جو تالاب ہے وہ بھی خشک ہو گیا، اور جو میرے جانور ہیں وہ بڑے تنگ ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں نا اس کے ساتھ چلا گیا، اس کے ڈیرے پہ گیا ہوں تو ادھر جناب وہ ٹیوب ویل اس کا لگا ہوا تھا، دیکھا تو ہر چیز پرزا پڑی تھی سائڈ میں۔ تو وہ کہتا ہے یار کافی دنوں سے بڑے پریشان ہیں، مزدوری بھی ڈبل دے رہے ہیں اور ہر بندہ تنگ کر رہا ہے، مستری آتے ہیں اور آ کر نا یہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ یہ جو ہے نا ٹیوب جو ہے نا یہ بور میں ڈلوا دیں، تاکہ اس کا جو سسٹم ہے وہ پانی والا ہو سکتا ہے چل جائے۔ تو اس کا نا ایک اور بھائی تھا، اور وہ جو بھائی تھا وہ آپ سمجھ لیں اس طرح انسان تھا کہ بالکل سادہ لو انسان تھا اور ملنگ ٹائپ انسان تھا۔ تو وہ اس بھائی کو کہتا ہے کہ آپ اس لڑکے کو لے آؤ، لڑکا سمجھدار ہے۔ تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج ٹیوب ویل جو ہے نا آج چلے گا اور پانی نکلے گا، اور وہ اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ جو مال ڈنگر کافی دنوں سے پیاسے کھڑے ہوئے ہیں نا پانی کے لیے، گرمی میں زیادہ ہے، نہائے بھی نہیں ہیں، تو ان کے صدقے ٹیوب ویل چلے گا۔ بہرحال میں مستری نہیں تھا، میں نے اپنی ایفٹ کی، یعنی کہ اپنے دماغ سے اپنی محنت سے میں اس کنویں کے نیچے چلا گیا، اور وہ جو ٹیوب تھی جب میں نے بور کے اندر ڈالی تو اس میں نا سائز میں کافی فرق تھا، یعنی وہ تقریباً 2 فٹ جو ہے نا لمبائی میں بڑھ گئی اوپر۔ پھر وہاں پر کٹر لیا، پھر اس کو جناب کاٹ کے اس میں ٹیوب ڈالی، پھر جناب اس کے نیچے پنکھا لگا ہوا تھا، پنکھے کو ٹھیک کیا، پھر اس کے اوپر نا پلی لگی ہوتی ہے پنکھے کے اوپر۔ تو یہاں پیٹر انجن ہوتے تھے، اور پیٹر انجن کو نا وہ ایک بیلٹ چلتا تھا، پٹا ہم اس کو پٹا بولتے ہیں، پٹا چلتا تھا، وہ نیچے کنویں میں جاتا تھا اور اس پنکھے کو گھماتا ہے۔ تو وہ پٹا بھی جناب ٹوٹا ہوا پڑا تھا، اور وہ جو پیٹر انجن پڑا تھا اس کی لائنمنٹ بھی آؤٹ تھی۔ تو نیچے والا کام مکمل کمپلیٹ کرنے کے بعد جب میرا 1.5 گھنٹہ اندر لگ گیا کنویں کے اندر ہی، بندے وہ بڑے سادہ لو تھے۔ تو میں باہر آیا، جب میں نے آ کر پیٹر کو دیکھا، اس انجن کو دیکھا، تو میں نے جب وہ جو اس کے اوپر بیلٹ چلتا ہے، پٹا چلتا ہے، جب اس کی لائنمنٹ دیکھی تو اس میں کافی ڈفرنس تھا کہ اگر میں اس کو چالو کر دوں تو یہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اتر جانا ہے، یعنی اس کی لائنمنٹ میں بڑا فرق ہے۔ بار گیا اس کی میں نے نا لائنمنٹ ایڈجسٹ کی، سیٹ کرنے کے بعد پٹے کو میں نے ٹھیک کیا، ٹھیک کرنے کے بعد جناب اس میں وہ ڈیزل وغیرہ اس کا چیک کر کے، یقین مانو آج بھی وہ مجھے وقت یاد ہے
جب پہلی دفعہ میں نے اس کو سٹارٹ کیا نا تو یقین مانیں اس نے اتنا پانی نکالا کہ وہ جو حوض بنا ہوا تھا نا اس کا جو جس میں پانی جانا تھا تو اس کا پریشر اتنا پانی کا زیادہ بنا ایسا پریشر بنا کیونکہ نیچے جو لیکیج تھی وہ میں نے بند کر دی اور پانی جو ہے نا اس حوض کے باہر اس نے پھینک دیا۔ تو وہ بزرگ جو ہے نا 3 بھائی تھے اور انہوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی، خوشی سے کی، ان کی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ تو ہمارے لیے فرشتہ بن کے آئے ہو، یقین کرو 3-4 دن ہو گئے مستریوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں اپنی مرضی کے جناب، وہ ہم سے مزدوری بھی لے رہے ہیں اور یہ 2 مستری ہیں اور اس کو تنگ ہو کے چھوڑ کے بھاگ گئے کہ یہ بھائی ہم سے نہیں ہوتا۔ تو ہماری جو ہے نا ہم اپنی طرف سے کر رہے تھے کوشش کہ ہو سکتا ہے یار کچھ ہو جائے اس کا، لیکن آپ نے ایسا کمال کام کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ لگایا اور آج یہ سسٹم ٹھیک ہو گیا۔ میں وہاں پر بیٹھا رہا، انہوں نے وہاں مجھے چائے پلائی، وہاں پر جناب انہوں نے میری بڑی داد رسی کی اور بعد میں نا مجھے جو ہے نا 500 روپیہ نکال کے دے دیا، کہتے ہیں یہ آپ کا نام ہے۔ میں نے بولا نہیں یہ میں مستری تھوڑی ہوں، میں تو اس نے بولا یہ جو کام مستری نہیں کر سکے تو آپ نے کر دیا۔ تو میں نے ان کو بس یہی بات کہی تھی آخر میں کہ یہ جو ٹیوب ویل آپ کا میرے ذریعے چلا ہے نا اس میں اللہ کی رضا شامل تھی اور اللہ نے ہی کسی ذریعے مجھے آپ کی طرف بھیجا، ان مال کے صدقے، ان جانوروں کے صدقے کہ آپ جائیں اور اس ٹیوب ویل کو ہاتھ لگائیں، میں آپ کی مدد کروں گا، یہ ٹیوب ویل چلے گا اور یہ اسی کے ذریعے یہ سارا سسٹم چلا ہے آپ کا۔ تو وہ اتنی دعائیں دے رہے تھے اور جاتے ہی انہوں نے جناب اپنے واڑے سے جو بھینسیں وغیرہ ہیں ان سب کو کھول دیا جناب، سیدھی تالاب کے اندر تالاب بھر گیا۔ میں 1 گھنٹہ ان کے پاس رہا اور وہ ٹیوب ویل پھر بڑی دیر تک چلتا رہا بعد میں۔ تو ابھی وہ پیٹر انجن والا سسٹم ختم، ابھی تو سولر، تو ابھی بھی وہ ٹیوب ویل ڈیرا ختم ہو گیا، مال ڈنگر ختم ہو گیا، لیکن وہ ٹیوب ویل وہ بور ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو باقی یہ گرمی ہے، گرمیوں میں جو ہے نا جانوروں کا بھی تھوڑا سا احساس کیا کریں، پرندوں کا بھی، یہ بھی ہمارے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں جہاں پرندے زیادہ بیٹھتے ہیں وہاں کچھ پانی رکھ دیا کریں، اور جو جانور ہیں ان کا تو بہت زیادہ خیال رکھا کریں، گرمی زیادہ ہے، انسان تو چلو پانی پی لیتا ہے لیکن جانور ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ان کی ہم نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ تو باقی گڈ ہو گیا تمام دوستوں سے، اور لاسٹ میں وہی پرانی ریکویسٹ میری بار بار جو میں دہراتا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں آپ لوگ کہاں سے میری ویڈیو دیکھتے ہو۔ باقی انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔